سید محمد علی صاحب، آپ کی نظر میں ایک طرف تو بھارت عالمی ہمدردی سمیٹنے میں ناکام رہا ہے اور عالمی حمایت پاکستان کے موقف کو مل رہی ہے، یہ فیکٹر بھارت کی ڈیسیجن میکنگ پر کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ابھی ڈاکٹر اسکرین نے بڑا جامعہ تجزیہ کیا. میں مختصراً 5 پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا جو بنیادی محرکات ہیں بھارت کے اسٹریٹجک بیہیویئر کو اور اس کے موٹیو کو سمجھنے کے لیے. پہلا فیکٹر ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، اور میرے خیال میں اس میں تشویشناک عنصر یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 26-27 سال میں یہ تو ایک تکلیف دہ حقیقت ہے کہ جب بھی کوئی الیکشن آتے ہیں یا کوئی سیاسی مقاصد حاصل کرنے ہوتے ہیں تو بی جے پی اور خصوصاً مودی سرکار کو یہ غلط فہمی ہے کہ پاکستان کو دھمکیاں لگا کے، پاکستان کو دباؤ میں ڈال کے، ایک خطے کو جنگ کے دہانے پہ لا کے ہم مسلمان، پاکستان اور کشمیر دشمنی کا ووٹ جو قدامت پرست ہندو ہیں ان سے حاصل کر سکتے ہیں. یہ افسوسناک بات ہے، لیکن یہ ایک تسلسل سے آپ کو 27 سال میں نظر آ رہا ہے. اب جو زیادہ تشویشناک بات ہے، میں وہ عسکری صاحب کی بات کو مزید آگے بڑھاتا ہوں. مطلب اب نیشنل لیول کے الیکشن سے اب پروونشل جو اسٹیٹ کے الیکشنز ہیں اس میں بھی اگر آپ ایک کرائسس کریٹ کریں گے 2 نیوکلیئر پاورز کا ہر صوبائی انتخابات کے لیے، تو دس از ایکسٹریملی ریڈیکولس اینڈ ارسپانسبل. پہلی بات. دوسرا فیکٹر جو ہے وہ میں ان کی افواج کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اس وقت بھارت کا جو دفاعی بجٹ ہے، اس سال کا جو ایلوکیشن ہے وہ تقریباً 9 گنا زیادہ ہے پاکستان کے دفاعی بجٹ سے. تو آپ مجھے بتائیں کہ دیکھیں ان کی جو افواج ہیں وہ کیسے جسٹیفائی کریں گی ان اتنے بڑے پیمانے پہ دنیا کا چوتھا بڑا ڈیفنس سپینڈنگ اس وقت بھارت کی ہے، وہ کیسے جسٹیفائی کریں گے اگر وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں؟ وہ اگر قائل کر دیں اپنے سیاسی قائدین کو کہ جناب پاکستان تو ایک مستند ایٹمی طاقت ہے، ان کی افواج بہت مضبوط اور تیار ہیں، ہمارے پاس جنگ آپشن ہی نہیں ہے، تو پھر ان کی قیادت کہے گی بھائی ہم یہ $80 بلین کا خون پسینے کا ٹیکس پیئر منی آپ کے اوپر کیوں ضائع کریں؟ تو ان کی بھی ایک ان کی ایک آرگنائزیشنل انٹرسٹ ہے کہ اس طرح کے کرائسس کریٹ کر کے وہ اپنی ریلیونس اور بجٹ اور اپنا جو فورس کا سائز ہے اس کو وہ جسٹیفائی کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. دوسرا فیکٹر ہے. تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ جناب آپ جانتے ہیں کہ دوکلم کرائسس میں کافی ان کی جگ ہسائی ہوئی تھی جب ڈنڈوں سے پٹائی کر کے انہوں نے 100-150 انڈینز کو چائنیز نے مار دیا تھا. ٹھیک ہے، تو اب امریکہ میں بھی یہ تشویش بڑھ رہی ہے کہ کیا واقعی جتنی انویسٹمنٹ اور سپورٹ ہم بھارت کو کر رہے ہیں وہ اس کے مطابق چین کے رائز کو کنٹین کرنے کی صلاحیت اور اہلیت تو رکھتا ہے یا نہیں. تو اس کا ایک تیسرا پہلو یہ ہے کہ جناب پاکستان کی ہم پھینٹی لگا کے امریکہ کو قائل کریں گے جناب ہم نے پاکستان کی پھینٹی لگا دی ہے، اب ہم تیار ہیں چین کو کنٹین کرنے کے لیے. لیکن 2019 میں جو کچھ ہوا وہ تو امریکہ نے بھی دیکھا نا. کیا یہی وجہ ہے کہ امریکہ اب بھارت کی اس طرح سے حمایت نہیں کر رہا؟ جی بالکل، میں یہ اسی طرف آنا چاہتا ہوں کیونکہ امریکہ میں جو سنجیدہ پالیسی ساز اور تصویراتی لیڈرشپ ہے جس سے میرا بھی کئی دفعہ ڈائیلاگ میں شریک ہوتے ہوئے ملاقات کا، انگیج کرنے کا موقع ملا ہے، تو وہاں یہ حقیقت پسندانہ تشویش بڑھ رہی ہے کہ بھارت کی جو کمٹمنٹ ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، چین کے حوالے سے، وہ ریئلسٹک نہیں ہے اور وہ اتنا فورتھ کمنگ نہیں ہے امریکہ کے مفادات کو اس خطے میں بڑھانے کے لیے جتنا امریکہ توقع اور خواہش رکھتا ہے. بلکہ اصل میں وہ جو کشمیر کی صورتحال ہے یا اپنا UN سیکیورٹی کونسل کی ممبرشپ ہے یا ایکسپورٹ کنٹرول رجیمز کی ممبرشپ ہے یا ہائی ٹیک ٹیکنالوجی اور نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا ایکسیس ہے، یہ اصل میں بھارت کے مقاصد ہیں. حقیقت میں وہ امریکہ کے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہتا. یہ حقیقت پسندانہ سوچ امریکہ میں بڑھ رہی ہے. اچھا، اب اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ موجودہ کرائسس 1987 سے لے کے 8واں ایسا کرائسس ہے جو بھارت نے پاکستان کے خلاف یک طرفہ طور پہ جاریت کی دھمکی دے کر شروع کیا ہے. اور الحمدللہ 7 کرائسس پاکستان نے، 1987 کا براس ٹیکس، 1990 کا کشمیر کرائسس، 98 کے ٹیسٹ، 99 کی کارگل وار، اسٹینڈ آف 2001-2، ممبئی کرائسس، پلوامہ کرائسس ہم نے ڈیفیوز الحمدللہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور کرائسس ڈپلومیسی کے ذریعے سے کیے ہیں. تو اس دفعہ لیکن نئی بات یہ ہے کہ امریکہ نے اتنا زیادہ بھارت کی پشت پناہی اس کرائسس میں نہیں کی، پاکستان پہ اس طرح دباؤ نہیں ڈالا جو کہ بھارت توقع کر رہا تھا، خصوصاً اس بات پہ کیونکہ اب امریکہ کی انڈو پیسفک
اسٹریٹجی کا مزید سب سے اہم محور تو بھارت ہے. تو بھارت کو یہ توقع تھی کہ جناب جیسی کرائسس ہوگا پاکستان کی کنڈمنیشن ہوگی, پاکستان پہ دباؤ آئے گا, پاکستان پہ سینکشنز لگیں گی, وہ ساری چیزیں نہیں ہوئی ہیں. اس کے برعکس ہو گیا, بھارت پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتا تھا اور الٹا خود کٹہرے میں کھڑا نظر آ رہا ہے, اور اس وقت بھارت کو ہی پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. سید محمد علی صاحب, ایک تو 10 روز گزر گئے ہیں, ثبوت سامنے نہیں آئے, اور دوسرا کسی تیسرے فریق کی مداخلت بھی قبول نہیں کر رہا بھارت, سال سے بھی نہیں چاہتا. تو پھر اس سے کیا مراد لی جائے اور پھر میٹر آگے کیسے بڑھے گا؟ دیکھیں, جو آپ نے آخری سوال کیا ہے, سوال کا یہ حصہ بہت اہم ہے, کیونکہ بنیادی طور پہ جو سفارتی سطح پہ بھارت کی کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے حکمت عملی رہی ہے, اس کے 2 پہلو ہیں. جب عالمی طاقتیں یا کوئی تیسرا فریق یا اقوام متحدہ کوئی دباؤ ڈالتا ہے میڈیشن کے لیے, کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے, کمپوزٹ ڈائیلاگ کے ریوائیول کے لیے, تو وہ کہتا ہے کہ جی شملہ اکارڈ کے مطابق یہ تو پاکستان اور بھارت کا 2 طرفہ معاملہ ہے, ہم کسی کوئی میڈیشن اور تھرڈ پارٹی کی انٹرونشن کو نہیں مانتے, تاکہ اس کے ذریعے سے بیرونی دباؤ کو وہ ڈائیورٹ کر سکیں, کیا جا سکے. لیکن جب پاکستان اور بھارت کی بائیلیٹرل لیول پہ بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارا انٹرنل معاملہ ہے, ہم تو ہمارے آئین کے مطابق تو کشمیر ہمارا حصہ ہے, بلکہ وہ بات اس طرح کی کرتے ہیں کہ جی وہ آپ نے ہمارے حصے پہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کی یہ جو توقع ہے بھارت سے کہ وہ کوئی سنجیدگی سے حقیقت پسندانہ انداز میں کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے, یا تو یہ بالکل غیر حقیقت پسندانہ بات ہے. میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں, بہت سارے ایسے ڈائیلاگز میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, یہ ہماری کوتاہ نظری ہے. اور جو کشمیر کا اب دیکھیں, بلکہ یہ اس کرائسس سے پہلے وہاں کا موڈ کیا تھا, وہاں کی پولیٹیکل اور اسٹریٹجک ایلیٹ کا, وہ تو یہ کہ ان کی جو, بلکہ اس پورے کرائسس میں جو اصل وجہ ہے اس ٹائمنگ کی, وہ ان کی اسٹریٹجک مس کیلکولیشن اس وجہ سے ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم تو ایشیا پیسفک میں امریکہ کے سب سے امپورٹنٹ سینٹر آف گریوٹی ہیں, سب سے بڑے اتحادی ہیں, کیونکہ امریکہ کی پوری نیو ورلڈ آرڈر میں جو کنٹینمنٹ آف چائنا مین آبجیکٹیو ہے, اور ہم سے بڑا تو ان کا کوئی اتحادی نہیں ہے, ہم تو ان کے لیے ان کی مجبوری ہوگی ہمیں سپورٹ کرنا. اور پھر دوسری بات جو ہوئی کہ پچھلے 1.5 سال میں انہوں نے اسرائیل, جو کہ اگین امریکہ کا ایک بڑا اتحادی ہے, اس کا طرز عمل دیکھا کہ جی 50,000 شہادتیں ہو گئی ہیں غزہ میں, 20 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں, تو کسی نے اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں نے کسی نے کچھ نہیں کہا. تو پھر اگر یہی صورتحال ہم مقبوضہ کشمیر میں کرتے ہیں تو کوئی ہمارا کیا پٹ لے گا؟ اصل میں ان کی کیلکولیشن یہ ہے. اور اگر امریکہ ان کے اوپر دباؤ ڈالے گا, اور امریکہ اگر ان پہ دباؤ ڈالتا ہے تو وہ بھارت ان کو کہے گا کہ جناب آپ نے تو 50,000 جو شہید ہوئے ہیں فلسطینی, ان کو تو کچھ نہیں کہا, ہر ہتھیار جو آپ نے دیا ہے اسرائیل کو, جو استعمال ہوا ہے فلسطین کے خلاف, وہاں تو آپ نے نہیں کہا. یہاں پہ آپ ہم پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ کشمیریوں کی ہیومن رائٹ نہیں ہونی چاہیے اور اقوام متحدہ کا تصفیہ ہونا چاہیے اور آپ دونوں جو ہے امن کو برقرار رکھیں. تو ایک لحاظ سے بھارت کی یہ سوچ ٹھیک تھی کہ انہوں نے یہ کیلکولیٹ ٹھیک کیا کہ جناب عالمی دباؤ کوئی بہت زیادہ نہیں آئے گا, لیکن انہوں نے اپنی جو ریلیونس ہے, ویلیو ہے, اہمیت ہے امریکہ کے لیے, اس کو انہوں نے اوور ایسٹیمیٹ کیا, اور ان کو ڈس اپوائنٹمنٹ یہ ہوئی ہے کہ امریکہ نے اس طرح, جس طرح وہ اسرائیل کی پشت پناہی فلسطینیوں کے خلاف کرتا ہے, اس طرح کھل کے پاکستان کے خلاف نہیں کی. بلکہ جس طرح عسکری صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ صدر ٹرمپ کا بیان دیکھیں, آپ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بیان دیکھیں, آپ مارکو روبیو کا بیان دیکھیں, آپ وانس کا بیان دیکھیں, کسی نے بھی یک طرفہ طور پہ بھارت کی سپورٹ یا پاکستان کے اوپر دباؤ نہیں ڈالا ہے. تو یہ بات جو ہے اٹ سیلف اس بات, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان نے جو موقف لیا وہ اتنا اصولی ہے کہ جناب آپ تحقیقات کرائیں, اگر آپ تحقیقات میں ہم بھی شامل ہونا چاہتے ہیں, ہم بھی کنٹریبیوٹ کریں گے, جو حقائق سامنے آئیں گے لیٹس ٹیک اٹ فرام دیر. آپ حقیقت سامنے آئے بغیر پاکستان پہ جہریت کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں. غلط فہمیوں میں غلط ڈیسیژنز لے لی ہیں, لیکن بھارت کسی خوش فہمی میں نہ رہے. اگر وہ پہل کرے گا تو جواب دینے کی بھرپور طاقت ہے, اور جنگ کیا رخ اختیار کرے گی یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. پاک فوج کی جانب سے ایسا واضح طور پر بتا دیا گیا ہے.